السلام علیکم ویئرز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت خاص ہونے والی ہے اور آپ لوگوں کو بہت اچھی لگے گی، کیونکہ ایک بہت کامن سا ٹاپک میں لے کے آئی ہوں کہ آپ ڈیپ کنڈیشننگ پارلر کے طرح کی گھر میں کیسے کر سکتے ہیں، اور ڈیپ کنڈیشننگ ہوتی کیا ہے میں یہ بھی آپ لوگوں کو ایکسپلین کروں گی، اور ڈیپ کنڈیشننگ کے فائدے کیا ہیں اور آپ اس کو گھر میں ایزیلی کیسے کر سکتے ہیں ڈرائی، رف اور ڈیمیج بالوں پہ، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو میری کلائنٹ کے بال جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈیمیج ہیں اور ڈیپ کنڈیشننگ کے ساتھ ان کو میں نے مینیج کیا ہے، تو ان کی میں بیفور کنڈیشن بھی ابھی آپ کو دکھاتی ہوں، اور یہ آفٹر بھی کنڈیشن آپ دیکھ لیں کہ کتنا فرق پڑا ہے۔ تو یہ تھی جی بیفور کنڈیشن، اور آفٹر کنڈیشن میں نے آپ لوگوں کو دکھا دی ہے بالوں کی، اور بالوں پہ انہوں نے بہت زیادہ کٹ ڈاؤن اور سٹریکس وغیرہ کروائے ہیں، اور ڈیپ کنڈیشننگ ہر قسم کے بال کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ تو باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں، پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ کلیئر کرتی جاؤں کہ یہ ایک ٹریٹمنٹ نہیں، مطلب جیسے آپ لوگ گھر میں سمپل کنڈیشنر کرتے ہیں نا، اسی کنڈیشنر کے ساتھ ڈیپ کنڈیشننگ کیسے کر سکتے ہیں۔ ایک ٹرم آپ نے سنی ہوگی نا، ڈیپ کنڈیشنر، ٹھیک ہے؟ تو ڈیپ کنڈیشننگ آپ کیسے کرتے ہیں گھر میں، یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ آپ نے کسی بھی کمپنی کا کنڈیشنر لے لینا ہے، جو بھی کمپنی آپ یوز کرتے ہیں، آپ سن سلک یوز کرتے ہیں، آپ پینٹین یوز کرتے ہیں، آپ کوئی بھی کرتے ہیں، آپ وہ لے لیں جتنے آپ کے بالوں میں یوز ہوگی، کوانٹٹی آپ اتنی لے لیں۔ اور میں اس میں وائٹامن ای کے کیپسول ایڈ کر رہی ہوں، کیونکہ کلائنٹ کے بال جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈیمیج ہیں۔ تو یہ ڈیپ کنڈیشننگ آپ گھر میں بھی کر سکتے ہیں۔ آپ جیسے کنڈیشنر کرتے ہیں وہ ایک نارمل کنڈیشنر ہوتا ہے، اور جس طریقے سے آج میں بتاؤں گی وہ ڈیپ کنڈیشننگ ہوتی ہے، یعنی آپ کے بال جو ہیں وہ ایکسٹرا موئسچر لے لیں گے ڈیپ کنڈیشننگ میں۔ تو وائٹامن ای ایڈ کر دیں گے تو بہت اچھا ہے، اگر نہیں ہے آپ کے پاس تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نہ ایڈ کریں، لیکن اگر آپ کے بال ایکسٹرا ڈیمیج ہیں تو آپ یہ 2 کیپسولز ایڈ کر لیں۔ میرے پاس اس وقت کیونے کے تھے، میں نے کیونے کے ڈال لیے ہیں، آپ ایویون کے بھی ڈال سکتے ہیں، آپ کے پاس جو اویلیبل ہے آپ وہ لے لیں جی۔ تو کلائنٹ کو سب سے پہلے میں نے شیمپو کروا دیا ہے، شیمپو کروانے کے بعد کنڈیشنر انہوں نے نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ یہ وہی کنڈیشنر ہے جو ہم نارمل یوز کرتے ہیں۔ اگر آپ سن سلک کا لے رہے ہیں تو آپ سن سلک کا ہی کنڈیشنر یوز کریں، اگر آپ پینٹین کا شیمپو لے رہے ہیں آپ پینٹین ہی یوز کریں۔ تو یہ ایک نارمل سا پروسیس ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ کے بال جو ہیں وہ ذرا اچھے کنڈیشن ہو جاتے ہیں جی۔ تو کلائنٹ کے بالوں کو واش کرنے کے بعد، شیمپو کرنے کے بعد میں نے بالوں کو 4 سیکشن میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے، اور اب میں کنڈیشنر لگا رہی ہوں۔ کنڈیشنر وہی جو میں نے ابھی آپ لوگوں کو دکھایا، اور روٹ سے 1 انچ چھوڑ کے ہم نے کنڈیشنر لگانا ہوتا ہے، اور پھر میں نے بالوں میں انفیوز کرنا ہے اسی طریقے سے جیسے میں کر رہی ہوں، آپ نے بھی اسی طریقے سے کرنا ہے انفیوز، ٹھیک ہے؟ تو مساج کریں گے بالوں پہ تو کنڈیشنر جو ہے وہ اچھے طریقے سے بالوں کی تہہ تک جائے گا اور اچھا رزلٹ دے گا۔ اور دیکھیں پانی کا سپرے بھی میں ساتھ کر رہی ہوں، اگر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بال جو ہیں وہ تھوڑے سے ڈرائی ہو گئے ہیں تو پھر میں اس پہ پانی کا سپرے کر رہی ہوں تاکہ بال بالکل ویٹ ہو جائیں، تاکہ موئسچر بالوں میں اندر تک ایزیلی جا سکے۔ اور 1 انچ چھوڑ کے ہم نے کنڈیشنر لگانا ہوتا ہے۔ میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ شیمپو کو آپ اسکیلپ پہ یوز کر سکتے ہیں، لیکن کنڈیشنر از ناٹ فار یور اسکیلپ، تو کنڈیشنر کو ہم نے اسکیلپ پہ نہیں لگانا۔ اور اسی طریقے سے آپ نے ایک جو آپ سیکشن لے رہے ہیں، ہر سیکشن پہ آپ نے 2 سے 3 منٹ مساج کرنا ہے۔ میں ویڈیو بنا رہی ہوں تو مجھے جلدی جلدی تھوڑا سا کام کرنا پڑے گا، لیکن جب آپ ڈیپ کنڈیشننگ کریں تو آپ نے بالوں پہ کنڈیشنر کو کم از کم 1 سے 2 منٹ لازمی مساج کرنا ہے، اور مساج کر کے پھر ایک سیکشن کو چھوڑ دیں، اور اسی طرح سیکشن وائز سارے بالوں پہ ہم نے کام کرنا ہے۔ فرنٹ پہ کیسے کریں گے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں گی، لیکن جب ایک پورا سیکشن آپ ایک سائڈ پوری کمپلیٹ کر لیں گے تو کمپلیٹ کرنے کے بعد دوبارہ آپ اکٹھا کر کے مساج کریں گے جی۔ تو ایک سیکشن آپ دیکھیں کہ میں نے کر لیا ہے، اور اب میں نیکسٹ سیکشن بھی اسی طریقے سے کروں گی، سارے بالوں کو ایسے ہی کرتے جانا ہے، اور جہاں آپ کو لگے کہ بال ڈرائی ہو رہے ہیں وہاں پہ آپ تھوڑا سا سپرے کر لیں تاکہ اچھے طریقے سے کنڈیشننگ ہو جائے۔ تو یہ ایک سمپل سا پروسیس ہے، اس کو آپ نے پروٹین بالکل نہیں سمجھنا، یہ صرف کنڈیشنر ہے، ٹھیک ہے؟ جو یوز کرتے ہیں ہم شیمپو کے بعد، اور شیمپو کے بعد میری ایڈوائس ہے سب کو کہ کنڈیشنر جو ہے وہ لازمی یوز کیا کریں، کیونکہ شیمپو کرنے سے ہمارے بالوں کے کیوٹیکل اوپن ہو جاتے ہیں، تو جب ہم کنڈیشنر یوز کرتے ہیں تو کیوٹیکل جو ہیں وہ واپس بند ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھ نیکسٹ سیکشن پہ بھی میں نے روٹ سے 1 انچ چھوڑ کے پھر کنڈیشنر لگایا اور اس کو اچھے طریقے سے انفیوز کر رہی ہوں۔ اب آپ خود سوچیں کہ جب آپ کنڈیشنر لگاتے ہیں تو اس کو اچھے طریقے سے مساج کرتے ہیں، اور بس 2 سے 3 منٹ مساج کر کے اور آپ واش کر دیتے ہیں۔ اگر مساج نہیں بھی کرتے، بس بالوں میں لگا رہنے دیتے ہیں، اور ہم اتنے اچھے طریقے سے انفیوز نہیں کر پاتے۔ اور جب اتنے اچھے طریقے سے بالوں میں انفیوز کریں گے تو کوئی نہ کوئی فرق تو پڑے گا نا۔ تو دیکھیں پانی بھی میں ساتھ ساتھ لگا رہی ہوں، سپرے آپ شاور گن رکھ لیں ساتھ، اور اسی طریقے سے آپ مساج کرتے رہیں بالوں کو شاور کر کر کے، ٹھیک ہے؟ بالوں کو بہت اچھا ویٹ رکھنا ہے،
اور کمبائن کر کے بھی میں آپ دے رہی ہوں، اور روٹس کو میں بالکل ٹچ نہیں کر رہی ہوں. بار بار میں آپ لوگوں کو سمجھا رہی ہوں، ایک تو کنڈیشنر بالوں کے لیے بہت لازمی چیز ہے، دوسری بات یہ کہ یہ اسکیلپ پہ ہم نے یوز نہیں کرنا. تو ایک سیکشن میرا کمپلیٹ ہو گیا تھا، تو کمپلیٹ کرنے کے بعد میں نے سارے بالوں کو نیچے سے اوپر تک پکڑا ہے، اور کمبائن بھی اب میں مساج کر رہی ہوں. اسی طریقے سے مساج کرنا ہے آپ نے، مساج کر کے آپ نے اس والے سیکشن کو باندھ دینا ہے، اور باندھ کے دوسرا سیکشن جو ہے وہ شروع کر لینا ہے. تو اگر میں آپ کو سارا کر کے دکھاؤں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے، اس لیے میں آف سکرین یہ کروں گی، اور پھر فرنٹ پہ آ کے آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کرتی ہوں کہ آپ نے کیسے کام کرنا ہے. جی تو اب یہ دوسری سائیڈ ہے، اور دوسری سائیڈ کا بھی میں نے اسی طرح سیکشن وائز کام کرنا ہے. آپ یہ دیکھیں، آپ کو اب نظر آ رہا ہوگا کہ کتنا زیادہ جو ہے وہ ڈیمیج ہے بالوں پہ. تو ایسے بالوں کی ڈیپ کنڈیشننگ ہی ہو تو زیادہ اچھا ہے. تو دونوں سیکشن پچھلے ہو گئے تھے کمپلیٹ، اب میں فرنٹ پہ آ گئی ہوں. فرنٹ پہ آ کے آپ نے نیچے سے سیکشن لینے ہیں، اور سیکشن وائز ہی کام کرنا ہے ویٹ کر کر کے. تو جب میں اوپر آ گئی ہوں تو اوپر تک میں نے کمبائن کر کے ان کو کر لیا اکٹھا کر کے. دوسری سائڈ بھی اسی طرح کمپلیٹ کروں گی، اور جب میری چاروں سائڈز کمپلیٹ ہو گئی ہیں تو میں نے اب بالوں کو کھول لینا ہے اور ان کو کمبائن کر لینا ہے. چاروں سیکشن میں نے کمبائن کر لینا ہے. آپ دیکھیں گے فنگرز ایزیلی نکل رہی ہیں اب بالوں میں سے، کیونکہ کنڈیشنر لگا ہوا ہے. تو بالوں کو کمبائن کر کے پھر ایک دفعہ میں اسپرے کروں گی اچھے طریقے سے، تاکہ بال بہت اچھے ویٹ رہیں. تو اسپرے میں ساتھ ساتھ کر رہی ہوں، اور اسی طریقے سے پھر فنگرز بھی چلا رہی ہوں، تاکہ بالوں میں کوئی جگہ ایسی نہ رہ جائے جہاں پہ ہماری پروڈکٹ جو ہے وہ نہ لگے. نہیں، لیکن یہاں پہ میں آپ کو کلیئر کرتی جاؤں کہ کنڈیشنر کو آپ نے اسکیلپ پہ نہیں لگانا. اسکیلپ پہ اگر کنڈیشنر لگا دیں تو پھر ہمارے بال جو ہیں وہ ڈیمیج ہوتے ہیں. تو ایک اور بات میں یہاں پہ بالکل کلیئر بتاتی جاؤں کہ جیسے ہم پروٹین کرتے ہیں، پروٹین کو تو ہم کرتے ہیں تو اس کو اسکیلپ پہ بھی لگاتے ہیں، اور اس کو ہم لگا کے 1 گھنٹے کے لیے چھوڑتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ہم نے کنڈیشنر کر کے، یہ ڈیپ کنڈیشننگ کر کے، اگر آپ کے پاس پارلر میں کلائنٹ بھی آتا ہے نا، تو یہ ڈیپ کنڈیشننگ کر کے آپ نے بالوں میں چھوڑنی نہیں ہے، بس کر کے آپ نے واش کروا دینی ہے. اس کے بعد ہم نے اسٹیم دینی ہے، یہ ہمارا جو نیکسٹ پروسیس ہوگا تو وہ میں بعد میں بتاتی ہوں. لیکن اب یہ دیکھیں کمبائن کر کے میں بالوں کو پھر مساج کر رہی ہوں بہت اچھے طریقے سے، تاکہ اچھے طریقے سے پینیٹریشن ہو جائے. اور پینیٹریٹ کر کے بالوں میں اچھے طریقے سے بالوں کو گیلا کر کے ایک دفعہ پھر میں ان بالوں کو باندھ رہی ہوں. اور باندھنے کے بعد اب میں نے ان کو اسٹیم دینی ہے. اسٹیم اگر نہیں بھی آپ دیتے ہیں نا تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر اسٹیم دے دیتے ہیں تو ذرا اچھا پروسیس آپ کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اور پارلر میں جب آپ کرتے ہیں کم از کم آپ 1000 چارج کرتے ہیں ڈیپ کنڈیشننگ کا. اور یہ اسٹیم اگر آپ کے پاس اسٹیمر ہے تو آپ اس اسٹیمر سے اسٹیم دے دیں، اور ادروائز آپ ہاٹ ٹاول ٹریٹمنٹ کر لیں، یعنی ٹاول کو گرم پانی میں ڈپ کر کے اور بالوں پہ لپیٹ لیں صرف 3 سے 4 منٹ کے لیے، اور اس کے بعد فوراً واش کر دینا. لیں جی، تو واش کرنے کے بعد ریزلٹ دیکھ لیں کہ کتنے ڈیمیج بال ہیں. اس میں صرف کنڈیشنر نے ہی کتنا اچھا اثر دکھایا آپ کے بالوں پہ. اور آپ بھی جب ڈیپ کنڈیشننگ اس طریقے سے کریں گے آپ لوگوں کو بہت فرق لگے گا، اور آپ کو چینج لگے گا. جو نارمل آپ گھر میں کنڈیشنر کرتے ہیں اور جو پارلر کی طرح سے آپ جب کریں گے نا کنڈیشنر، تو آپ کو بہت فرق نظر آئے گا. ابھی بھی دیکھ لیں کہ کلائنٹ کے بال جو ہیں وہ تھوڑے سے ٹاول ڈرائی کرنے کے بعد میں نے 5-7 منٹ ڈرائی کیے ہیں، اور آپ کو ریزلٹ دکھا رہی ہوں. تو کتنا اچھا ریزلٹ ہے. آپ لوگ بھی ٹرائی کریں اس کو. اور اگر جو لوگ اپنا پارلر بنانا چاہ رہے ہیں ڈیپ کنڈیشننگ، ان کو آج بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. یاد رکھیں کہ پروٹین میں اور ڈیپ کنڈیشننگ میں بہت فرق ہے. ڈیپ کنڈیشننگ جو ہے وہ صرف کنڈیشننگ ہے، اور پروٹین ہوتی ہے. پروٹین کو ہم نے 1 گھنٹہ بالوں میں چھوڑنا ہوتا ہے، اور کنڈیشنر کو ہم نے بالوں میں نہیں چھوڑنا، فوراً ہم نے واش کروا دینا ہوتا ہے. تو اب یہ آپ گھر میں بھی ایزیلی کر سکتے ہیں، اور جو پارلر اپنے نئے کھولنا چاہتی ہیں بچیاں وہ بھی ڈیپ کنڈیشننگ کو بہت اچھا سمجھ گئی ہوں گی. اور آپ یقین کریں اتنے سے پروسیس کا بہت زیادہ پارلر میں چارج کیا جاتا ہے. اور میری یہ خواہش ہے کہ میں پارلر کی ہر چھوٹا بڑا سیکرٹ آپ لوگوں کو شیئر کروں آپ لوگوں کے ساتھ، اور آپ لوگوں کو سب کچھ بتاتی رہوں. اگر آپ کے ذہن میں پھر بھی کوئی کوسچن ہے تو مجھ سے پوچھیں، میں آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گی اور آپ کو گائیڈ کروں گی اچھے طریقے سے. اور اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین اللہ حافظ.